إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستو، آج بتاریخ 6 جمادی ثانی 1441 کے مطابق 31 جنوری سن 2020 کے اس خطبہ جمعہ میں صبر اور تقوی اختیار کرنے کے تعلق سے چند آیتیں اور چند احادیث آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد، اس دنیا کو بنانے کے بعد، اس دنیا میں ہمیں بھیجنے کے بعد اور اپنے مقصد زندگی کو، اٹھنے بیٹھنے کو، جینے کو کے جو مقاصد ہیں انہیں بیان کرنے کے بعد بہت ایسی باتیں ہم کو بتائی ہیں جن سے ہم فیڈ بیک لے سکتے ہیں، پاور لے سکتے ہیں، طاقت لے سکتے ہیں، قوت لے سکتے ہیں، اور جن کو سمجھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے قلب کو، دل کو، اور دنیا کی جو یہ جھنجھٹیں، یہ پریشانیاں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں جو آج ہر ایک آدمی جھوج رہا ہے، امیر ہو غریب ہو. آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی حکمران ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی بہت بڑا آدمی ہے تو بڑا پرسکون زندگی گزارتا ہے. بات ایسی نہیں ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ جب دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ سوچے، لیکن جس کے پاس ہے وہ بیچارہ کیسی زندگی، بیچارہ یا جیسے بھی بہرحال زندگی گزارتا ہے، آپ اس سے پوچھو. کسی شاعر نے کہا کہ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے. دنیا کی ہوس، دنیا کی تڑپ انسان کو کبھی کبھی حیوانیت اور شیطانیت کی راہوں پہ ڈال دیتی ہے اور آدمی حیوان اور شیطان بن جاتا ہے. انسان خود انسان کا دشمن بن جاتا ہے. اور آج وہ نظارے اپنی دنیا میں، اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ یہ کہ جہاں کہیں اللہ رب العزت نے جنہیں اپنی رحمتوں برکتوں سے اور جنہیں اللہ نے اپنی اس قوتوں سے نوازا ہے وہ بڑے سکون اور بڑے اطمینان سے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کسی نہ کسی رنجش، کسی نہ کسی پریشانی، کسی نہ کسی دکھ، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے. سعودی عرب کی ایک بہت بڑی کمپنی، آپ جانتے ہوں گے، شرکہ المہیدی، بہت بڑی کمپنی ہے، نام سنا ہوگا آپ نے. چاول سے لے کر کے، خوراک سے لے کر کے، دروازوں کی کھڑکیاں، بلڈنگ، بلکہ جتنے بھی اوزار ہیں سب اس کمپنی چلاتی ہے. آپ کو پتا ہوگا اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا کیا ہے، پورے مملکہ میں اس کی توتی بولتی ہے دولت کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دعوت میں ساری دنیا بیٹھی ہوئی، بہت بڑی دعوت انہوں نے کری، جس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہاں دعوتیں کیسی ہوتی ہیں. بڑے بڑے اکھے بکرے، اور آدمی جس حساب سے رہتا ہے اس حساب سے اپنے شایان شان وہ دعوتیں کرتا ہے، اپنے لوگوں کو کھلاتا ہے.
اور کھلانے پلانے میں بہرحال اسراف نہیں کرنا چاہیے، لیکن بخیلی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تبذیر اور اسراف حرام ہے، لیکن بخیلی بھی حرام ہے۔ آدمی کو کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے، اچھے سے اچھا کھلانا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق کھلانا چاہیے۔ سب کھا رہے ہیں، اچھے اچھے بکرے سب رکھے ہوئے ہیں، قسم قسم کے فروٹ ہیں، سب کچھ رکھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں لوگ، لیکن اس کا مالک ایک کرسی پر اسی دعوت کی پارٹی میں بیٹھا ہوا، آپ کو پتہ ہے بریڈ اور دہی لے کر کے بیٹھا، وہ کھا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا شیخ چلیں آپ ادھر بھی، کہنے لگی ہمیں ڈاکٹر نے یہی کھانے کے لیے کہا ہے۔ آپ غور کریں، ذرا سوچیں اس واقعے پر، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ جو اپنی زندگی پوری صرف کر رہا ہے پیسہ جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں، سب کچھ، آج وہ خود کیا کھانا کھا رہا ہے۔ ایک عام قسم کا آدمی جو روٹی یا بریڈ یا دہی یا مکھن جو بھی آپ کہہ لیں، زبادی یہاں کی زبان میں کہہ لیتے ہیں، لبن رکھ کر کے وہی بیٹھا ہوا وہی کھا رہا ہے، اور اسی کی کمائی دنیا جہان بیٹھ کے ہزاروں کی تعداد میں اکھے اکھے بکرے، بریانیاں اور کیا کیا قسم قسم کی نعمتیں کھا رہے ہیں، لیکن اسے نصیب بیچارے کو نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہر آدمی بڑے سکھ اور چین کی زندگی گزارتا ہے جو مالدار ہے، ادھی وہ نہ جانے کتنے انسولین لیتا ہوگا دن بھر کے اندر، کتنی گولیاں کھاتا ہوگا، کتنی دوائیاں ہوں گی، کیا کیا تکلیفیں ہوں گی، کیا کیا اس کے ٹینشن ہوں گے، جو جتنا بڑا ہے اس کے اوپر سر پہ کتنے FIR ہوں گے، کتنے مقدمے ہوں گے، کتنے لوگوں کی بد دعائیں ہوں گی، کتنے لوگوں کی دعائیں بھی ہوں گی، کتنی آہیں ہوں، آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کی قسم لا تنظر الی من هو اعلی منک، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے بڑا ہے، اونچا ہے، اسے مت دیکھو، بل انظر الی من هو اسفل منک، جو تم سے چھوٹا ہے اس کو دیکھو، تمہارے دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ ہے اسلام، جو اعتدال، توازن، بیلنس زندگی کے اندر سکھاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں بتاتا کہ اگر آپ کو کھانا نہیں ملا تو آپ خودکشی کر لیں، قحط سالی ہو گئی تو آپ پیڑ سے لٹک جائیں، غلے یا آپ کی کھیتی باڑی جل گئی تو آپ اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیں، یا آپ کو کوئی لڑکی نہیں ملی محبت پہ تو آپ جا کر کے خودکشی کر لیں، یا کوئی لڑکا نہیں ملا کسی لڑکی۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام کے اندر اعتدال ہے، اسلام کے اندر صبر ایک بہت بڑا آپشن ہے، صبر، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کی مدد چاہو۔ تمہیں مدد چاہیے نا، تمہیں نصرت چاہیے نا، تمہیں کامیابی چاہیے، تمہیں فتح چاہیے، تمہیں اپنے مشن کے اندر بلندی چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، تمہیں مال چاہیے، تمہیں سکھ چاہیے، تمہیں چین چاہیے، تمہیں قرار چاہیے، تمہیں ملکیت چاہیے، زمین اور مٹیوں کے مالک بننا چاہتے ہو، جو چاہیے حلال چیزیں جائز طریقے سے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ شکشا ہے، یہ وہ تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے، جو کسی دھرم کے اندر، کسی دین کے اندر موجود نہیں۔ یہ دین اسلام ہے، یہی سب سے بہترین اور سب سے اچھا اور ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ والا دین ہے۔ یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں پیدا کیا ہے، استغفر اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد نہیں رکھی ہے دین اسلام کی، نہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے یہ دین موجود ہے۔ بابا آدم علیہ السلام سب سے پہلے، بابا انگریزوں نے کہا بائبل کے اندر بھی آدم نہیں ایڈم لکھا ہوا ہے، لیکن آدم ہے، وہ پڑھتے ایڈم ہے، ڈی کو، دال کو ڈی پڑھتے ہیں۔ ان کے بائبل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، توریت کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، غیر مسلموں کے اپنے وید کے اندر لکھا ہوا، اتھر وید جو ان کی ویدک کتاب جس کو وہ کہتے ہیں وید، اس کے اندر بھی لکھا ہوا آدم۔ سب سے پہلا انسان جنت سے جو نکالا گیا، بنایا اللہ تعالیٰ نے، اپنی شاہکار تخلیق کی، حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت میں رکھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ عزیزان گرامی، شیطان وہیں سے پیچھے پڑا، اللہ نے شیطان کو بھی پیدا کیا، ظاہر ہے کہ وہ آزمائش ہے، ابتلا ہے۔ ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا وہ اللہ حکیم ہے، خبیر ہے، اسے پتہ ہے، اور ہمیں کہاں رکھنا ہے اسے پتہ ہے۔ امتحان لینے کے لیے بہرحال گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ کب تک تم گھر میں ماں کی گود میں سر رکھ کے بیٹھو گے، پڑھو گے، لکھو گے، دوڑو گے؟ ایگزام دینا ہے تمہیں۔ کب تک کالج یونیورسٹی میں جاؤ، ہال میں جاؤ، وہاں امتحان ہوگا۔ یہ دنیا
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ دنیا میدان امتحان ہے، میدان اختبار ہے، پریچھا حال ہے، یہ ایگزامنیشن حال ہے، یہ ایگزام حال ہے. یہ ہم اور آپ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ اللہ ہم کو آزمائے کہ دنیا کے اندر تم کتنے اچھے ہو اور کتنے برے ہو، تاکہ تمہاری جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں. مرنے کے بعد وہ بڑی عدالت، سپریم کورٹ، جس عدالت میں عدل ہوتا ہے، جس عدالت کو کوئی خوف نہیں ہے، جس کو چاہے اسے جنت میں ڈالے، جس کو چاہے وہ جہنم میں ڈالے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ ایک ہے. یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو مسلمانوں. یہ جو درس ہوتا ہے، یہ جو خطبہ ہوتا ہے، یہ صرف برائے نام یا برائے رسم و رواج نہیں ہے. معاف کرنا، اس کے اندر آپ کو آئیڈیا بتائے جاتے ہیں، افکار بتائے جاتے ہیں، اس کے اندر آپ کو نقاط بتائے جاتے ہیں، تعلیم دی جاتی ہے، آپ کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. آپ کے نالج میں جو آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے آپ نہیں جانتے، لیکن یہ خطبہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ جانکار بنو، آپ عالم بنو. اس لیے میں ایسی باتیں آپ کے دماغوں میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر وہ کام آئے. آپ بھی داعی بنو. فمن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. سب سے بہترین آدمی اللہ نے فرمایا کہ سب اس سے بڑی اور بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، بہترین عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں. مسلمان کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی اچھاؤں، اپنی چاہتوں، اپنی خواہشوں کو اس ایک اللہ کے حوالے کر دینا، اور ایک یہ ہے پیسفل ہو جانا، یعنی سلامتی، سلامت سب کے ساتھ. السلام علیکم، تمہارے پر سلامتی ہو، امن رہے. امن پیدا کرنے والے، سلامتی پیدا کرنے والے، جہاں پہنچے دنیا دیکھ کے خوش، مسلمان آ گئے، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس ماحول میں پہنچے، جہاں پہنچے، لوگ امن سے رہیں. شیطان تو نہیں رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات یاد رکھو. شیطان تو امن میں نہیں رہے گا. شیطان کو تو کلبلاہٹ ہوگی، ایک شرابی کو تو تکلیف ہوگی، ایک زناکار کو تکلیف ہوگی، ایک فاسسٹ کو تکلیف ہوگی، فرقہ پرست کو تکلیف ہوگی مسلمان سے. لیکن جو کھلے دماغ کا ہے، شریف آدمی ہے، اسے مسلمان سے کوئی تکلیف نہیں ہے. اسے مسلمان سے نہ اسلام سے کوئی تکلیف نہیں. اسلام سے دکھ شیطان کو ہے، یہ شیطان کے پجاریوں کو ہے بس. تو میں آپ کو جو بات یہاں بتاتا ہوں، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو. دنیا میں کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ریلیجن ہو، کھنگال ڈالو، پڑھ ڈالو، سب جانتے اور مانتے ہیں کہ اوپر والا ایک ہے، ایک ہے. سب دو ہی کیٹیگری ہے، یا تو یہ کہتے ہیں ہے وہ ایک ہے، اور یا تو کہتے ہیں ہے ہی نہیں، ملحد. بس دو ہی کیٹیگری. اب ایک ہے، ایک کے بعد کوئی ایک ہی کے اوپر ٹکا ہوا ہے، کوئی انیک، کوئی 3 بنا لیا، کوئی 30 بنا لیا، کوئی 36 کروڑ بنا لیا. غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی وہاں ہوتی ہے جب آدمی تعصب کے اندر جہالت جو ہوتی ہے وہ تعصب سکھاتی ہے. شیطان اپنی طرف لوگوں کو بلاتا. خیر وہ ایک الگ میٹر. یہ علم کی بات میں نے آپ کو بتائی، یہ ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا جوڑا اس دنیا میں آیا، پہلا جوڑا، پہلا انسان. سب کو پتا ہے کہ وہ ایک ملک بھارت، جس کو کہا جائے غیر منقسم ہندوستان کہہ لیں آپ، وہاں حضرت آدم کو اتارا گیا، اور شہر جزیرۃ العرب میں ساحل سمندر پر کون سا شہر ہے؟ دادی اماں، جدہ کہتے ہیں دادی کو. جدہ کس کو کہتے ہیں؟ دادی. عربی میں جدہ کس کو بولتے ہیں؟ جد کو دادا، جدہ کو دادی. تو دادی اماں وہاں اتاری ہے، سب کو پتا ہے. اور یہ دونوں اللہ کی بہترین شاہکار تھے، اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے فرمایا جاؤ اس دنیا کے اندر، ہمارا پیغام آئے گا، ہمارا میسج آئے گا، ہمارا دین آئے گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میرا پیغام تمہارے پاس آئے گا، تم میں کسی کے پاس، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جو میرے اس ہدایت کی، میرے اس تعلیم کی، میرے اس شکشا کی، میرے اس دین کی پیروی کریں گے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا دنیا میں، نہ کوئی غم ہوگا. دنیا میں بھی امن، اور مرنے کے بعد بھی وہ جنت میں رہیں. یہ پیغام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. کسی نے یاد رکھا، کسی نے بھلا دیا. بھلانے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، شیطان ان کے اوپر غالب آیا. شیطان نے انہیں
پیڑ اور پودے، درخت، مٹی اور چاند اور سورج اور آگ اور ہوا کے پوجا کرنے کے اوپر لگا دیا. یہ بہت بڑا ہے، تمہیں روشنی دیتا ہے اس لیے اس کو پوجو. یہ بہت روشنی دیتا ہے، یہ بہت ہوا دیتا ہے، یہ سمندر ہے تمہیں پانی پلاتا ہے، تمہیں یہ تمہارا روزی دینے والا، اس کو پوجو. اس کو سجدے کرنے لگے. در حقیقت وہ شیطان کے سجدے کرنے لگے. شیطان کے حکموں کو جو مانیں گے اور شیطان کے کہنے پہ جو چلیں گے وہ شیطان کے ساتھ رہیں گے. اور جو رحمان کے ساتھ رہے گا، رحمان اللہ کے ساتھ رہے گا، اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا. جو اپنے آپ کو، اپنی اچھاؤں کو، خواہشوں کو، طبیعتوں کو، مرضیوں کو اسی کے سپرد کر دے گا اللہ کے. ایک معنی اسلام کا یہ ہے، خود کو سپرد کر دینا، اپنی اچھاؤں کو، اپنی خواہشوں کو. یہ ہے اسلام. اور اسی کو کہتے ہیں مسلمان. وہ مسلمان صرف رجسٹر کا مسلمان ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہو، اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے نہ کرے. میری مرضی، میں چاہوں زنا کروں میری مرضی، میں چاہوں شراب پیوں میری مرضی، میں چاہوں قتل کروں میری مرضی، میں چاہوں جو کروں میری مرضی. تو میری مرضی میری مرضی میری مرضی. وہ مسلمان صرف رجسٹر کا عبداللہ عبد الرحمن مسلمان ہے، وہ حقیقت میں مسلمان. جیسے اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کے دعوے کرتے ہیں لیکن وہ اللہ والے، چاہے وہ عیسائی ہو، عیسائی بھی کہتا ہے گاڈ از گریٹ، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بھی مانتے ہیں. یہودی بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نصرانی بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. جی جناب، آپ کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے نصرانی نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بھی اللہ کہتے ہیں، وہ خدا کہتے ہیں. کرسچن بھی کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں. وہ بھی برکت کا نام لیتے ہیں، وہ بھی رحمت کا نام لیتے ہیں، وہ بھی شفا کا نام لیتے ہیں. آپ اردو چینل ان کے دیکھیے تو اس کے اندر باقاعدہ وہ تمام سب چیزیں، مصطلحات، جنت اور جہنم، دوزخ، سب کچھ. یہ اور بات ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شفا دینے والا اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شفا دینے والا عیسیٰ مسیح ہے. اس طرح سے وہ لوگ ڈائیورس، شیطان نے گمراہ کیا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ دیکھو، میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس حقیقت کو جان جائیں گے تو آپ کے اندر ایک صبر پیدا ہوگا، ایک چھمتا پیدا ہوگی، ایک طرح سے ٹھہراؤ پیدا ہوگا. اور پھر انسان کا دشمن نہیں رہے گا. ایک آدمی اگر بھولا اور بھٹکا ہے، آپ اس سے دشمنی کریں گے تو آپ بیوقوف ہیں، یا بھولا بھٹکا آدمی بیوقوف ہے؟ آپ دشمنی کریں گے، آپ بیوقوف ہیں. وہ بھولا ہوا ہے، اسے نہیں پتا ہے آگے کھڈا ہے. آپ کا فرض بنتا ہے آپ اسے بتاؤ پیار سے، محبت سے کہ آپ جس راہ پہ جا رہے ہو یہ راہ ہلاکت و تباہی کی ہے، مکتی اور نجات کا راستہ نہیں ہے یہ. اگر آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، مکت ہونا چاہتے ہو، اگر واقعی آپ اللہ کو جانتے ہو، مانتے ہو، اور حقیقت میں تم جانتے ہو کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہی ہے. اللہ کی قسم، بہت سارے ہمارے بھائیوں کا اس مجلس میں تجربہ ہوگا، بالخصوص جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ان کو تجربہ ہے کہ کسی بھی برہمن، کسی بھی پنڈت، کسی بھی ودوان عالم سے وہ اگر غیر مسلم سے پوچھتے ہیں کہ پنڈت جی کیا حال ہے، تو وہ سیدھے کہتا اوپر والے کی کرپا ہے. اوپر والے کی کرپا یعنی اوپر والے کا کرم ہے، وہ جانتا ہے. پھر آپ نے بتایا اوپر والا کون ہے. جب آپ اسے بیٹھ کے ڈسکس کرو گے، پوچھو کہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، ہم نے اس دین کو، اس اسلام کو لوگوں سے متعارف نہیں کروایا. کاش اس دین کو ہمیں خود سمجھ نہیں آئی تو ہم دوسروں کو کیا بتاتے. یہ بھی مسئلہ ہے نا، ہمیں خود سمجھ نہیں آئی یارو یہ دین ہے کیا، اسلام کیا ہے. ہم نے اپنے صوفیوں، پیروں، پگاڑوں، اب کہنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جیسا انہوں نے سکھا دیا، بتا دیا. جاہلیت کی وجہ سے نہ قرآن پڑھا ہم نے، نہ حدیث پڑھی، نہ اللہ رسول کا کلام پڑھا، تو ہم کو کہاں سے آئے گا. اس لیے آج ہم مار کھا رہے ہیں ہر موڑ پر اور ستائے گئے ہیں. کسی کو آپ الزام نہ لگائیں، کسی کے اوپر آپ الزام نہ دھریں، بلکہ سب سے بڑے مجرم اس دنیا کے ہم ہیں. ہم مسلمان سب سے بڑے مجرم ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو ثانوی درجہ بھی، تھرڈ کلاس بھی نہیں دیا، اور ہم دنیا کی رو میں بہتے رہے، بس معیش، کھانے کپڑے اسی میں رہ گئے. ہم نے اگر اسلام کو واقعی سمجھا ہوتا، اسلام کی تعلیمات کو سمجھا ہوگا، لوگوں کو بتایا ہوتا، تو اس رب کی بہترین تعلیمات کو، اللہ اکبر، ہم لوگوں تک پہنچاتے اور لوگ اس اسلام کو سے محبت کرتے، تم سے بھی محبت کرتے. باوجود اس کے کہ ہم بڑے گنہگار، بدکار اور بدماش ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پوری دنیا کے اندر ایسے بھی سمجھدار غیر مسلمین موجود ہیں. میں غیر مسلمین کا لفظ استعمال کرتا ہوں پوری دنیا کے لیے، جو مسلمانوں کے علامہ ہیں.
وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، کوئی ایک دھرم نہیں، کوئی کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، اس کے باوجود بھی کہ ہم اتنے گندے اور اتنے برے ہیں. اب برے اس لیے نہیں ہے کہ استغفر اللہ جو ہے ہم کوئی اور کام کرتے ہیں، ہم برے اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے دین اس کے دین کے اوپر نہیں چلتے. اس وجہ سے آج دیکھیں اس کے باوجود بھی پھر بھی الحمدللہ تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی دنیا کی ہماری تعریف کرتی ہے، ہماری عزت کرتی ہے، ہمیں عزت و احترام کی نظر سے دیکھتی ہے. یہ کس کا کرم ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے. کاش ہم اس طرح ہوتے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بننے کا حکم دیا، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہماری سیرت، ہماری زبان اس طرح ہوتی جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسلام نے بتایا، تو اللہ کی قسم اس روئے زمین پر کوئی بھی غیر مسلم باقی نہیں رہتا، سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور سب جنت کے راستے پہ جاتے ہیں، امن کے راستے پہ جاتے ہیں. ان بیچاروں کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری بھی. کچھ لوگ ہیں جو غلطیاں پھیلاتے ہیں، اللہ ان سے نپٹے گا، لیکن سارے کے سارے ملزم نہیں ہے، سارے مجرم نہیں ہیں. ہمارا بھی اس جرم میں ہاتھ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے کہ آج ہم نے انہیں کانٹا بنایا ہے، ہماری وجہ سے وہ کانٹا بن گئے. کیوں؟ ہم شراب پیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر، زنا کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر. اب آپ دیکھیے کل جن 4 لوگوں کو پھانسی دینے کے لیے آرڈر آیا ہوا ہے، ریپسٹ ہندوستان کے اندر، اس میں ٹھاکر بھی ہیں، اس میں ایک مسلمان چھوکرا بھی، 4 میں ایک مسلمان. مارو سور کو پہلے مارو. ہم تو کہتے ہیں اس کمینے کو پہلے مارو. وہ صرف اپنی جان کا ہی دشمن نہیں بلکہ پورے دین اسلام کو بدنام کر دیا ہے. اس کو پہلے مارنا چاہیے اگر وہ اس نے واقعی زنا کیا. یہ ہمارا کردار ہے. پوری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں. آپ وہ دنیا نہیں رہ گئی کہ گاؤں میں کوئی معاملہ ہوا تو گاؤں پڑوسی کو نہیں پتا ہے. آج تو صحرا میں، جنگل میں بھی مور ناچتا ہے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اپنے اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہی ہے کہ ہاں فلانے جنگل میں مور ناچ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آتی؟ لیکن مسلمانوں شکر کرو اس رب کا، اس کی تم صرف اللہ کا نام لے دو، اس کے باوجود بھی اللہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے. شکر کرو اللہ کی قسم، شکر کو، ورنہ تم اس لائق نہیں ہو کہ روئے زمین پہ رہو. مٹا دیے جاؤ. تمہاری وجہ سے تو نہ جانے کتنے لوگ عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں، کتنے لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. پتہ ہے کسی ایک بندے کی، نیک بندے کی وجہ سے اللہ بستیوں کی بستیاں برباد کر دے رہا ہے. آپ نے دیکھا چائنا کے اندر کیا ہو رہا ہے. اسلام کو مرض کہا گیا. چائنیز گورنمنٹ نے اسلام کو کہا یہ بیماری ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا اسلام بیماری ہے. ہم تجھے بتاتے ہیں کہ بیماری کیا ہوتی ہے. کھڑے کھڑے آدمی مر جا رہا ہے، جسے مرغیاں نہیں مرتی. کورونا بیماری آئی، اللہ نے بیماری ڈالی. ہم تجھے بتاتے ہیں یہ اللہ کا شکر نہ کرو. کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے. یہ اللہ کا انتقام ہے. اسلام سے ٹکر لوگے. ارے واقعی اگر تم صحیح مسلمان بن جاؤ نا، اللہ کی قسم نظر اٹھاؤ تو تقدیریں بدل جائیں. صحیح مسلمان نہیں، سر مسلمان رکھتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے قرآن میں وَإِن تَصْبِرُوا. اب دیکھیں چائنا برباد ہو رہا ہے، ہزاروں ہاسپٹل بن رہے ہیں، ہزاروں ختم، ٹپ 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 ختم ہو گئے. پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا آسٹریلیا کے اندر ظلم اور زیادتی کی اونٹوں کے اوپر، بے زبان جانوروں. لوگوں نے دہائیاں دی، مسلمانوں نے کہا ہمیں دے دو. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کی عقلیں معوف ہو جاتی ہیں، اندھا ہو جاتا ہے. آنکھیں ہوتی ہیں پر دیکھتے نہیں ہو، کان ہوتے ہیں پر سنتے نہیں ہیں، دل ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ نہیں دیتا، سمجھتے نہیں ہو. گولیوں سے اڑا دیا گیا ہزاروں اونٹوں کو. کیوں؟ جس بستی میں وہ رہتے تو بستی پانی پی کر کے، اونٹ زیادہ پانی پیتا ہے اس لیے بستی کے لوگ پیاسے ہو جائیں گے. یہ ذلیل آدمی تو کھلاتا اور پلاتا ہے، تو کھلاتا اور پلاتا ہے. کون کھلاتا اور پلاتا ہے؟ بولو. اللہ کھلاتا پلاتا ہے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم.
اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اپنی اولاد کو فقر اور فاقے اور بھوک مری کی وجہ سے نہ قتل کرو، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور انہیں بھی کھلاتے ہیں، ہم روزیاں تمہیں بھی دیتے ہیں اور اسے بھی دیتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے فرمایا زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کی روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہی یہ ذلیل کہتا ہے بچے دو ہی اچھے، فیملی پلاننگ کراؤ، وہ کہتا ہے جس کے نہ آگے ناتھ نہ پیچھے پگہا، وہ کہتا ہے نہ رونے والا نہ رونے والی، قانون بنا رہے ہیں کیا بچے، اور اگر یہ دونوں بچے ٹیں ہو گئے بیٹا تو نہ شادی ودی نہ کرو، شادی ودی نہ کرو، ایسے ہی حرامی اولاد پیدا ہوں گے، پیدا کرو حرامی زنا کے اولاد، قانون بنا رہے ہیں، دنیا ہے اسی طرح، لیکن تم اس دنیا کے اس مزاج کے مطابق نہیں ہو، تمہارا مزاج اللہ والا مزاج ہے، اللہ جس کو جانتے سب ہیں پر اس کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، جس نے کبھی شادی نہیں کی، بیاہ نہیں کیے، وہ قانون بنا رہے ہیں کیا کہ دو ہی بچے رکھو، بس دو بچوں کے زیادہ نہیں، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے تیرے باپ کی بڑھ رہی ہے، تو بھی بڑھا، ان کو کرسی کی پڑی ہوئی ہے، یہ کتنے دن کرسی پہ بیٹھا رہے گا بھائی؟ اللہ اپنا غضب نازل فرمائے ایسے لوگوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، اور اللہ ان کی نسلوں کو برباد فرمائے، کیونکہ نسل ہی نہیں ہے، وہ بات ہی ختم۔ ان کو پتہ ہے ایک شہر میں کوئی کبڑا تھا، تو لوگوں نے کبڑے سے کہا یہ بتا تیرا کبڑا پن صحیح ہو جائے یہ تجھے پسند ہے یا پورے شہر کے لوگ کبڑے ہو جائیں؟ تو اس نے کہا میرا کبڑا پن صحیح ہو نہ ہو میں تو یہ چاہتا ہوں پورے شہر کے لوگ کبڑے ہو جائیں۔ تو یہ بے اولادیے جو ہیں یہ چاہتے ہیں سارے کیا ہو جائیں؟ سنو مسلمان، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا پیغام آپ نے سنا، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ زمین ورزقکم فی السماء، اللہ فرماتا ہے تمہاری روزیاں آسمانوں میں ہمارے پاس ہیں۔ اللہ ہمارا کھلاتا اور پلاتا ہے، یہ نیتا، یہ لیڈر، یہ وزیر، یہ عقیر، یہ فقیر، یہ لکیر، یہ جاہل، یہ جبٹ، یہ ہمارا انداتا نہیں ہے، ہمارا داتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین والا ہمارا داتا نہیں ہے، ہمارا داتا کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے، وہ ہمیں روزیاں دیتا ہے۔ تو نہیں مانتا، تو مرے، تو لوگوں کا لوٹ کے کھاتے مر رہا، اللہ تجھے ہلاک کرے، تیرے پیٹ میں انگار جلیں، تو ہلاک و برباد ہو جائے۔ لیکن مسلمانوں کبھی ایسے لوگوں کے شیاطین کے جھانسے میں نہیں آنا۔ اولاد کثرت سے پیدا کرو، 3 شادیاں کرو، 4 کرو، 4 تک حلال ہے تمہارے لیے، جی کرو شادیاں، پیدا کرو اولاد، الحمدللہ۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں کرسی لینی، کرسی جائے تے چولہے باڑ، ہمیں دنیا کے اندر امن پیدا کرنا ہے، اللہ کی عبادت۔ انی مکاثر بکم یوم القیامہ تزوجوا الودود الولود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حجت میں قائم کر رہا ہوں، کبھی ان زنخوں کے چکروں میں نہ آنا، چاہے کلمہ پڑھنے والے ہوں یا بے کلمہ والے زنخے ہوں، کہ نہیں آبادی بہت بڑھ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، کم ہو کر کے بھی کون سے تم مالدار ہو؟ لوٹنے والے لٹیرے بھاگ رہے ہیں، ملک چھوڑ کے بھگائے جا رہے ہیں، جاؤ آرام کرو، ہم بھی آنے والے ہیں تمہارے بعد، تم ہی عائش کریں گے، ہمارے لیے بھی 2-4 بنگلے خرید کے رکھنا ادھر۔ تم کون سے یہ سے کا ذلیل آدمی؟ اس لیے ڈونٹ ویری، یہ دنیا کس کی ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ اللہ ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ہم زٹلی قوم نہیں ہیں، بلیوں سے ڈرنے والے، چوہوں سے ڈرنے والے، کتوں کی پوجا کرنے والے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے صحیح مسلمان بنو، قرآن کے حساب سے مسلمان بنو، اور 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں کرو، اولاد زیادہ سے زیادہ پیدا کرو، جنہیں نہیں کرنا ہے مت کرو، ہم تمہیں روکنے تھوڑی جا رہے ہیں بھائی۔ ابھی تو اپنی آنگن میں کھڈا کھودے، ہمارے باپ کا کیا؟ تو جا کے چولہے بھاڑ میں جائے، ہمارے باپ کا کیا؟ ہمارا کام سمجھانا ہے، ان علیک البلاغ وعلینا الحساب، میرے نبی نے، میرے اللہ نے کہا اے نبی تمہارا کام سمجھانا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے میرا کلام،
اور حساب لینا میرا کام ہے۔ اللہ فرما رہا حساب لینا، حساب لے گا اللہ، تب دینا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب۔ کھلائے اللہ، پلائے اللہ، بچہ دے گائے درد ہو بیل کو، یہ عجیب الٹی منطق ہے بھائی، ہیں؟ بکری بچہ دے رہی ہے، چلا کون رہا ہے؟ بکرا۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بات آئی ہے موقع کی تو میں کہہ دے رہا ہوں، کیونکہ یہ تازہ بتازہ گلگلے پکائے جا رہے ہیں، اس لیے سمجھا دے رہا ہوں، میسج دے رہا ہوں۔ پتہ نہیں مروں گا یا جیوں گا، زندگی رہے گی کہ نہیں رہے گی، اس لیے سب کو سمجھا دے رہا ہوں، بتا دے رہا ہوں کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، تمہیں ماننا ہے مانو، نہیں ماننا تمہاری مرضی ہے۔ یہ نہ ڈرنا کبھی کہ میری اولاد بھوکے مرے گی، نہ نہ نہ، تمہارے باپ نے تمہارے دادا کی پراپرٹی پڑی ہوگی، کبھی شاید ان میں بہت سارے ایسے بھائی ہوں گے جنہوں نے ایک دانہ بھی ابھی تک اپنے باپ دادا کی پراپرٹی سے جب بڑے ہوئے بالے ہوئے کام کرنا سیکھا تو نہیں کھایا ہوگا، اپنے ہاتھوں ہی کی کمائیاں کھا رہے ہیں۔ ان کی جائیداد، ان کی زمین ایسی پڑی ہوگی، کوئی جوت رہا ہوگا، کوئی کھا رہا ہوگا، کوئی کھا رہا ہوگا۔ بہت سارے ایسے بھائی ہوں گے بھائی، تم اپنی کمائیاں کھا رہے ہو، کون کھلا رہا؟ بولو، اللہ کھلا۔ اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تمہارا ہمارا مالک ہے۔ جن کا شیطان مالک ہے، شیطان تو واقعی تمہیں دھوکے، فریب، فقر، فاقے اسی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ سلامتی کی طرف۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، شیطان کے پجاری، شیطان کے بندے بولو نہیں ہیں، سورج چاند کے بندے نہیں ہیں، زمین اور آسمان کے پجاری نہیں ہے۔ زمین پر ہم چلتے ہیں، زمین ہماری نوکر ہے، آسمان ہمارا غلام ہے، سورج اور چاند ہمارے خدمتگار ہیں، ہوائیں ہماری لیے پیدا کی گئی ہیں کہ ہمیں ہماری خدمت کریں، ہم ان کے مالک ہیں، ہم ان کے، یہ ہمارے غلام ہیں۔ اور ہم کس کے غلام ہیں؟ جو ان سب کا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، جو ہمارا مالک ہے اس کے غلام ہیں۔ وہی مالک تم سے کہتا ہے قرآن کریم کے اندر، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120، آل عمران آیت نمبر 120، اس کی شرح جا کے پڑھ لینا گھر کے اندر۔ میں بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہائے اگر تم صبر کرو، اے مومنو، ایمان والوں سے، صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کے معنی ہوتا ہے رکنا۔ صبر معنی کیا ہوتا ہے؟ رک جانا۔ صبر کرنا یعنی رک جانا۔ کس چیز سے رک جانا؟ صبر کرنا مطلب کیا ہے؟ رک جانا کیا مطلب؟ رک جانا مطلب حرام سے رک جانا، برائی سے رک جانا، اللہ رسول اللہ کی نافرمانی سے رک جانا، ظلم سے رک جانا، چوری سے رک جانا، شراب سے رک جانا، زنا سے رک جانا، ناحق کسی کو قتل کرنے پر رک جانا، کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ریپ کرنے، زناکاری سے رک جانا، تمام برائیاں، اخلاقی برائیاں ہو، دینی برائیاں ہو، دنیاوی جتنی بھی برائیاں، ان تمام برائیوں سے رک جانا۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا کسی نے تھپڑ مارا صبر، اس کو کہتے ہیں صبر۔ یہ تو صبر ہے ہی ہے جناب عالی۔ کسی نے گالی دی، ہاں اس کو کہتے ہیں سب، کسی نے گالی دی، آپ رک گئے، آپ نے اللہ ہے دی، اللہ تجھے ہدایت دے کہہ کے۔ ہر چیز سے اوپر ہواؤں سے نہ ٹکرایا کرو، کبھی کبھی نظر انداز کرنے، عفو درگزر، عفو درگزر یہ ایمان کی علامت ہے، معاف کر دے۔ ارسطو ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، بہت بڑا فلسفی ارسطو کھڑا ہوا تھا، کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا، ایک آدمی اسے دیکھ کے گالی دے رہا ہے، گالی دے دے کر کے وہ سن رہا ہے گالی، چلا گیا تو دوست نے کہا تجھے گالی دے رہا ہے تو چپ رہا۔ تو اس نے کہا مجھے تھوڑی گالی دے رہا ہے، کہا تجھے چور، کہا تجھے بدماش، کہا میں چور نہیں ہوں، نہ بدماش ہوں، نہ میں چور ہوں، نہ میں بدماش ہوں۔ تو نہ جانے وہ کس کو کہہ کے گیا، میں چور ہوتا تو چڑھتا نا، نہ میں چور ہوں نہ بدماش ہوں، کہنے پتہ نہیں کس کو کہا، اور نظر انداز کر دیا۔ کلو اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ جو ٹیررسٹ ہوتا ہے، دہشت گرد ہوتا ہے، وہ دنیا کو ٹیررسٹ سمجھتا ہے، دہشت گردی کے تانے دیتا ہے، کیونکہ وہ خود دہشت گرد ہے، خود ریپسٹ ہے، خود زانی ہے، خود چور ہے، خود بدماش ہے، اس لیے وہ دنیا والوں کو اسی عینک سے دیکھتا ہے۔ آپ نہ بنیں۔ صبر کہتے ہیں ان تمام برائیوں سے رک جانا، صبر کہتے ہیں اپنی
نفسانی خواہشات تمہیں ابھار رہی ہے، اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کر دو، یہاں ہنسا پیدا کرو، یہاں ظلم کرو، یہاں زیادتی کرو، اس کی پراپرٹی لے لو، اس کی جائیداد لے لو، وہ غریب ہے اس کو دبا لو، اس کو ستا لو، یہ فلاں ہے، یہ ڈھکا ہے، یہ مسلم نہیں ہے اس کو مار ڈالو، وہ غیر مسلم ہے اس کو ختم کر ڈالو، یہ فلاں۔ نفسانی خواہشات کے اوپر کنٹرول رکھنا، کنٹرول کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر، اس کو کہتے ہیں جی جناب صبر کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، اور کسی کے ظلم و زیادتی کے اوپر بھی صبر کرو جیسے اللہ کے رسول نے صبر کیا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بنو، یہ بھی ایک طرح سے وہی معنی میں آتا، پرہیزگار بنو۔ گولیاں کھا لیا تم نے لا الہ الا اللہ کی، ہو گئے مسلمان، لیکن صرف گولیاں کھانے سے کام نہیں چلے گا۔ ڈاکٹر جب گولی دیتا ہے کہتا پرہیز بھی کرنا، سردی ہے تو ٹھنڈے پانی نہیں پینا، برف نہیں کھانا، سردیوں میں نہیں نکلنا، برف نہیں چھونا، یہ نہیں کرنا، وہ پرہیز کرو، گوشت سے پرہیز کرو، مچھلی سے پرہیز کرو، فلانے سے پرہیز کرو۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ پہ ایمان لائے ہو، لیکن اتقوا، پرہیزگار بنو۔ جن جن چیزوں سے ایمان خراب ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب زنا کرتا ہے آدمی تو اس حالت زنا میں وہ ایمان سے باہر ہوتا ہے، ایمان کا نور اس کے دل سے نکل جاتا ہے، باہر رہتا ہے، پھر جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے پھر وہ ایمان داخل ہوتا ہے۔ اللہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو خلاص کہاں جائے گا وہ؟ اللہ چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، یہ وہ جتنے بھی خوبیاں ہیں اسلام انہیں حکم دیتا ہے پرہیز کرو ان برائیوں سے، تب ایمان کی روشنی آپ کے دل کے اندر جگمگائے گی۔ ہاں پھر جب تمہیں کوئی چھوئے گا تو اس کو بہت زور کا جھٹکا لگے گا، اتنا جھٹکا لگے گا اتنا کہ وہ اس کے باپ دادے تک لرز جائیں گے، لیکن تم مومن تو بنو پہلے، اللہ کا فرمان سنو۔ دیکھو اللہ ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے الحمدللہ۔ صبر اور تقوی کے تعلق سے، تقوی کا معنی سمجھ گئے نا آپ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے، حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کعب مجھے یہ بتاؤ ابی بن کعب تقوی کسے کہتے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ امیر المومنین ہیں اور آپ مجھ سے تقوی کا معنی پوچھ رہے ہیں؟ کہنے نہیں کوئی بات نہیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کبھی آپ کا گزر خاردار راہوں سے ہوا، جھاڑیوں سے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیسے آپ گزرے ہو؟ بولے ہم نے دامن چادر سب کچھ سمیٹ کر بچا کر تاکہ کوئی کانٹا ہمارے پیروں میں بھی نہ چبھے، نہ میرے کپڑوں میں الجھے، نہ میرے کپڑے خراب ہوں، نہ میرے پیر خراب ہوں، نہ کانٹا چبھے، میں ایسے۔ تو بولے یہی تقویٰ ہے کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں دنیا والوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے اوپر عمل کرو، کہیں گناہوں کی طرف ملوث نہ ہو، تمہارے قدم نہ اٹھیں، تمہارے دامن عفت اور پاک دامنی کے اوپر کوئی داغ نہ لگے، کوئی خراش نہ آئے، ایسے گزر جاؤ۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ یہ بہت بڑا کام، بہت مشکل کام نہیں، یہ بہت آسان ہے۔ حلال کھاؤ تاکہ تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچیں، حرام دوسروں کے حق نہ مارو، جی جناب دوسروں کی زمین اور جائیداد اور پراپرٹیوں پہ ناجائز قبضے نہ کرو۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بالشت اگر کسی نے زمین کسی کی ناجائز طور پر ہڑپ کی ہے، 70 ارضاً، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہے 70 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال کر کے قیامت کے دن سے بلایا جائے، حاضر کیا جائے۔ بکری اگر کسی نے غصب کی ہے ناجائز طور پر، اپنے کندھے پر بکری لاد کے لائے گا اور ممیاتی ہوگی۔ تم نے دنیا چند دن کی، سب مر جائیں گے، فرعون بھی گیا، شداد بھی گیا، حمان بھی گیا، سب گئے، نمرود بھی گیا، بڑے بڑے دعوے خدائی کرنے والے۔ آج کل کے حکمران تو اللہ نہیں کہتے نا اپنے آپ کو کہ میں اللہ ہوں، وہ زمانے تھے جب وہ خود کو اللہ کہتے تھے اگر میرا سجدہ نہیں کرو گے گردن مار دیں گے، مار دیتے، میرا سجدہ کرو، مجھے اللہ کو، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ کہلواتے تھے، آج تو کم از کم اتنا نہیں کہلواتے تھے۔ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم، تو جو تمہارے دشمن ہیں نا، وہ کچھ بھی کر بیٹھیں، سازش کریں، مکر کریں،
وہ تمہیں دن کا برابر بھی نقصان اللہ لا یضرہم کیدہم، ان کی سازشیں، ان کے مکر، ان کی خرافات، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی فوج، ان کا سب کچھ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے۔ اور سنو، ایسے نہیں، ان اللہ بما یعملون محیط، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ نے ان کو پورا اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے۔ ہاں، گھیرے ہوئے اللہ۔ کہاں جاؤ گے تم اللہ سے نکل کر؟ کہاں جاؤ گے؟ تو تم اللہ والے بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، صبر کرو ان ظالموں کے ظلم پر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تھپڑ ماریں تو نہیں، تم اپنے حقوق لینے کے لیے جو بھی جائز طریقے ہیں اپناؤ، حرام کاری نہ کرو، حرام پر نہ جاؤ، غلط انداز سے نہ جاؤ، صحیح راستے سے جاؤ گے، اور پرہیز کرو، اللہ کی عبادت بند کرو، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ جیسے چائنا جوجھ رہا ہے، مر رہا ہے، کچھ دنوں پہلے سے لے کر تقریباً 84 یا مجھے تاریخ کا صحیح پتہ نہیں، بھی جلد ہی سے چائنا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے، قرآن کریم کو روندا گیا، حمام ٹوائلٹوں کے اندر ڈالا گیا اور کہا گیا یہ بیماری، مسلمان بیماری ہیں، مارا گیا، عورتوں کو ریپ کیے گئے، قتل کیے گئے، بچوں کو، ماؤں بہنوں کو جدا کیا گیا ایک دوسرے سے، اور یہ سلسلہ جاری تھا اور شاید جاری ہے چائنا کے اندر۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں، یاد رکھو، ہمارا ہم ہو تم ہو، ہمارا بھی حشر وہی ہوگا اگر ہمارے رشتے اللہ سے کمزور ہوئے تو۔ جس طرح یہ بجھی ہوئی ٹیوب لائٹیں تمہارے سروں کے اوپر زینت نہیں رہتی، انہیں اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، جب ایمان کا نور تمہارے سینوں سے نکل جائے گا، اللہ تمہیں بھی انہیں دشمنوں کے ذریعے نکال کے پھینکے گا اور نئی پانی نئے قوموں کو لا کر کے اپنی عبادت کروائے گا۔ یاد رکھو، تم اس بھرم میں نہ رہو، اس لیے سدھرو۔ چینجنگ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک ان کو خود اپنے حالتوں کے تبدیل اور چینج کرنے کی فکر نہ۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو اب خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ یقیناً تمہارا حامی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے تم چاہو ٹانگ پھیلا کے سو اور اللہ کی نافرمانیاں کرو، شراب پیو، اللہ تمہاری مدد کرے۔ تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ بہر ایذا تکالیف بہت سنو گے، پاؤ گے، لیکن میں انشاءاللہ اس موضوع پر بعد میں بات کروں گا۔ یہ صبر اور تقوی پوری دنیا کے مسلمانوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، کہیں بھی رہو، دونوں کا مطلب میں نے بتا دیا، اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہوگا انشاءاللہ، مددگار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں تقوی اور صبر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے محبت عطا فرمائے، اور اپنی محبت اور اپنے نبی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاگزی فرمائے، اور اپنے نبی کے فرمان کے اوپر مرنے اور جینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور نبی، اپنے اور رسول کے فرمان کے اوپر زندہ رکھے، اور قیامت کے دن ہمارا حشر اپنے نبی کے ساتھ فرمائے، صحابہ کے ساتھ فرمائے، تابعین کے ساتھ، محدثین کے ساتھ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جو بھی مومن مومنات ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے اللہ ان سب کو جنت عطا فرمائے۔ اللہ جو مریض ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، جو غریب ہیں اللہ انہیں مالدار بنا دے، اور بار الہ جو مالدار ہیں انہیں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، ہماری بیویوں میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری بیویوں میں برکت عطا فرما، بولو آمین۔ اللہ ہماری بیویوں میں، ہماری آل اولاد میں برکت عطا فرما، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں روزیوں، ہمارے عمل میں، ہمارے کام میں، ہماری فیکٹریوں، کمپنیوں، ہر چیز میں اللہ ہمیں برکت ہی برکت عطا فرما، اور اس دنیا کے اندر ہمیں زندہ رکھو توحید و سنت کے اوپر، اور جب اس دنیا سے جائیں بار الہ تو ہمیں کتاب و سنت کے اوپر ہماری موت عطا فرما، ہمارا حسن خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کی کھڑکیوں سے معمور فرما، اللہ تعالی ہماری قبروں کے اندر ٹھنڈک عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اسلام اور مسلمانوں پر، اے اللہ ان کیا تو حامی و ناصر بن جا مولا، مسلمانوں کا مددگار بن جا مولا۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر امن اور شانتی عطا فرما برا، اے اللہ پوری دنیا کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے مولا، پوری دنیا کو مسلمان بنا دے مولا، اے اللہ تو پوری دنیا کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے مولا۔
अल्लाह ताला दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी जुल्म ज़्यादती हो रही है, अल्लाह उन जालिमों को, अल्लाह उन्हें हिलाक बर्बाद फरमा मौला। अल्लाह उनके कदमों के नीचे ज़लज़ले अता फरमा, आसमान से उनको पर कहर की बिजलियाँ नाज़िल फरमा। अल्लाह ऐसे मुल्कों को, ऐसे लोगों को हिलाक बर्बाद फरमा दे मौला। अल्लाह उनकी नस्लों को ख़त्म फरमा दे मौला। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो भी बकवास और जो भी जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही, अल्लाह उन सबको हिलाक बर्बाद फरमा दे। अल्लाह हम कमज़ोर हैं, बेबस मजबूर हैं, हमारे पास सिवाय दुआओं के कुछ भी नहीं, निहत्थे हैं बारे इलाहा, लेकिन ये हथियार रखने वाले हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह आसमान से तू फौजें नाजिल फरमा दे, इनको हिलाक बर्बाद फरमा दे, या जमीन में जो तेरी फौज है अल्लाह इन्हें हुक्म फरमा दे, ये इसी तरह से हिलाक बर्बाद होना है जिस तरह से चाइना के अंदर अल्लाह ने कोरोना और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के ऊपर जुल्म करने वालों के ऊपर अल्लाह ने कहर नाजिल फरमाया है। अल्लाह इस कहर को तमाम ऐसे लोगों के ऊपर नाजिल फरमा जो लोग इस्लाम मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो कहर और जुल्म जो है कर रहे हैं इस्लाम मुसलमानों पर, अल्लाह इन्हें हिलाक बर्बाद फरमा दे मौला। आमीन या रब्बल आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी बिल बिलायातिल ज़ीक़ हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكرم وأتمه والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واستقيموا واعتصموا يرحمكم الله. درست करने मिलकर खाने फास्ट हम बंद करने अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده.
الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله حمد حمدا كثيرا. الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله اللهم أنت السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله ولا شريك له. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हज़रात, हमारे भाई ने दरख्वास्त की है कि